أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے. جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار جاویں اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا اور بس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو غزوہ بدر میں منصور فرمایا، فاتح فرما دیا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو. جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3,000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم مستقل رہوگے اور متقی رہوگے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5,000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جاوے. اور نصرت اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں گے. آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جاویں یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے، بڑی رحمت کرنے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 121 کی شروعات ہے، اور چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ حضرات کو اس سے پہلی تفسیر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ اور جو یہودی تھے ان کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ اتنا بغض اپنے دل میں رکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے اپنے پوروں کو کاٹا کرتے تھے جب تنہائی میں ہوا کرتے تھے، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائیں، ہم بھی تمہاری جماعت میں سے، تاکہ مسلمانوں کے راز کو حاصل کریں اور جا کر کے جاسوسی کریں اور مسلمانوں کی جماعت کو منتشر کر دیں، اسلام کے اندر انتشار پیدا کر دیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے آخر میں 2 نصیحتیں فرمائی تھیں کہ اگر تمہارے اندر یہ 2 باتیں پیدا ہوں گی تو یہ سارے کے سارے مل کر کے ان کی تدبیر تم کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اور جب بھی ان دونوں باتوں پر عمل ہوتا رہا، یہ دونوں باتیں، یہ دونوں صفتیں مسلمانوں کے اندر رہی ہیں، اس وقت مسلمان کامیاب ہوئے ہیں، اور جہاں بھی ناکامی حاصل ہوئی ہے تو ان دونوں صفتوں میں سے کسی ایک کا فقدان ہے، کوئی ایک نہیں پایا گیا۔ سب سے پہلی صفت بتائی گئی تھی استقلال اور صبر کی، اور دوسری صفت بتائی گئی تھی تقویٰ کی، خشیت الہی کی۔ یہ 2 صفتیں جب بھی مسلمانوں کے اندر موجود رہیں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، خواہ وہ آج کے دور کے اندر مسلمان ہوں، جب یہ 2 صفتیں پائی گئیں پوری دنیا مل کر کے مسلمانوں کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے، اور جب یہ 2 صفتیں نکل گئی ہیں تو اللہ کے نبی کی موجودگی کے اندر بھی جب کچھ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تو وہ جیتی ہوئی جنگ جو جیت چکے تھے صحابہ کرام، وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ چنانچہ آگے اللہ رب العزت مثال سے اسی کو واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت سے غزوہ احد کا نقشہ اللہ رب العزت کھینچ رہے ہیں۔ غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ غزوہ احد کا واقعہ سن 3 ہجری کے اندر پیش آیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو ہجرت کے 3 سال میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا مہینہ تھا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 7ویں تاریخ۔ غزوہ احد کا واقعہ سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں 7 تاریخ کو پیش آیا، اور غزوہ بدر کب پیش آئی؟ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو پیش آئی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو پیش آئی۔ غزوہ بدر اس سے پہلے جو پیش آیا تھا اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313۔ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے، صرف 2 گھوڑے۔ کتنی تلواریں تھیں؟ 8 تلواریں، 8 بس۔ کتنے زرہیں تھیں؟ 6 زرہیں۔ اس طرف کیا تھا؟ 1000 کا لشکر۔ اس طرف کیا تھا؟ لشکر جرار ہے، اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے سارے آلات سے لیس، سب کے پاس گھوڑا ہے، سب کے پاس اونٹ ہے، سب کے پاس درع ہے، سب کے پاس لوہے کی ٹوپی ہے، سب کے پاس ہتھیار ہے، اور تو اور ان کے ساتھ گانے والیاں بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں، بادیاں بھی ہیں، ان کو جوش دلا رہی ہیں، اشعار پڑھ کر کے جوش دلا رہی ہیں۔
لیکن مسلمانوں میں جب یہ دو صفتیں اس وقت پائی گئی تھیں، ایک تو استقلال اور صبر، اور دوسرے اللہ کی ذات پر توکل اور کامل اعتماد، انہوں نے اپنی کمیت کو نہیں دیکھا کہ ہماری تعداد تو اتنی تھوڑی ہے، ہم کیسے فتح حاصل کریں گے، نہیں، اللہ رب العزت پر کامل توکل اور اعتماد کیا ہے، تو ان 313 صحابہ کی جماعت نے 1000 کے لشکر کے چھکے چھڑا دیے ہیں، 70 مارے گئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل مارے گئے ہیں اس کے اندر، اور 70 قیدی ہوئے ہیں، اور سارے بھاگے ہیں چھوڑ کر کے میدان۔ اور اس غزوہ بدر کا جو اس کا جو دبدبہ اور شوکت قائم ہوئی تھی، اس وقت وہ قیصر و کسریٰ اور جتنے بڑے بڑے جو ممالک تھے، سب تک مسلمانوں کی یہ جیت اور فتح کی جو خبر تھی وہ سارے بادشاہوں تک پہنچی تھی، اور سب کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی جو ہے شوکت اور رعب و دبدبہ چھا گیا تھا کہ آخر وہ کون سے لوگ ہیں بھائی، ارے دو گھوڑا خالی ان کے پاس تھا، 313 خالی 8 تلواریں، اور ادھر 1000 لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ارے کون لوگ ہیں بھائی، سب کے دلوں کے اندر ایک دبدبہ قائم ہو گیا تھا۔ اور ادھر کفار اپنے دانتوں کو پیس رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو شکست ہو گئی، ہم لوگ تو سوچے تھے کہ آج اسلام کو ختم کر دیں گے پوری دنیا سے، ایسے آج کچھ لوگ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں یاد ہونا چاہیے غزوہ بدر کی تاریخ۔ 313 مسلمان تھے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے تھے سارے کفار تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے، اور کیا ہوا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ کیوں؟ 2 صفتیں ان کے اندر موجود تھیں، نمبر 1 استقلال اور صبر، نمبر 2 تقوی اور خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ پر کامل توکل اور اعتماد۔ اللہ رب العزت اب فرما رہے ہیں، غزوہ احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ غزوہ احد کا پس منظر آپ دیکھ لیں پہلے۔ غزوہ احد جو پیش آیا، اور چونکہ کفار مکہ شکست خوردہ تھے اور بہت بری طرح ان کو شکست ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مکہ پہنچ کر کے جو بچے کھچے تھے سب نے قسم کھائی، کتنے انہوں نے کہا کہ ہم بال نہیں بنوائیں گے جب تک کہ ہم مسلمانوں کو پھر سے ہم شکست نہیں دیں گے، اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، اور طرح طرح کے لوگ تھے، سب نے مل کر کے اپنی قسم کھائی ہے اور اپنی بیعت لی ہے، یہاں تک کہ مکہ کا قافلہ شام جایا کرتا تھا ہر سال، اس میں بڑے بڑے تجار وہاں کے جو بزنس مین وہ شریک ہوا کرتے تھے، بڑا قافلہ تھا، وہ شام سے جب واپس آتا تھا تو بڑے نفع کے ساتھ واپس آتا تھا، اور اتنا نفع کہ پورے سال وہ اس نفع سے پورے مکہ والے بیٹھ کر کے کھایا کرتے تھے۔ اس سال یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اس سال جو شام سے لشکر آ رہا ہے، شام سے جو قافلہ واپس آئے گا، اور اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو بینیفٹ ہوا ہے، وہ کوئی اس میں سے 1 پیسہ نہیں لے گا، وہ سارا کا سارا پیسہ، سارا کا سارا مال مسلمانوں سے مقابلے کے لیے اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ سارے اس پر ایگری ہو گئے، کیونکہ ایسا معاملہ ہی تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا تھا، کسی کا شوہر مارا گیا تھا، تم بھی تو مارنے گئے تھے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو تمہیں مارنے آئے پھر اس کو مت چھوڑو، جو مارنے آئے گا اس کو ہم مالا نہیں پہنائیں گے، اس کو لڈو نہیں کھلائیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پروٹیسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یاد کیجئے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے سن 6 ہجری کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ سے بیان فرمایا، صحابہ تیار ہو گئے کہ چلیے اللہ کے نبی ہم چلیں گے، اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام تیار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ان کا راستہ روک دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، واپس ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں بات کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیے اور بات کیجیے۔
ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور مشہور ہو جاتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بینر نہیں نکالا، صحابہ سے نہیں کہا چلاؤ چھوڑو عثمان غنی کا، چھوڑو نہیں، بیعت رضوان لی ہے اللہ کے نبی نے۔ کیا لی ہے؟ بیعت رضوان، سارے صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی ہے اور کہا ہے کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے۔ ہمت کیسے ہو گئی ہمارے مسلمان کو قتل کرنے کی؟ اور جب تک خلافت پوری دنیا کے اندر قائم تھی، کسی کافر کی ہمت نہیں تھی کسی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان تھے، ایک مسلمان کی طرف کسی کافر کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے بیعت لی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے اوپر کہ ہم سارے کے سارے اپنی جانیں دیں گے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سنیں بات۔ غزوہ احد کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ ادھر بھی یہ مسئلہ تھا، سارے بہت زور و شور سے تیاری چل رہی تھی، چنانچہ ملک شام سے جو مال آیا وہ سارا کا سارا فکس کر دیا گیا غزوہ احد کے لیے، اور بھی سب لوگوں کو خطوط لکھے گئے، جتنے کفار تھے، بڑے بڑے قبیلے دور دور رہتے تھے، سب کو لیٹر لکھا گیا، سب لوگ میری مدد کرو، سارے تیار، سارے کافر ایک ہیں۔ جہاں اسلام کی بات آئے گی، کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جہاں اسلام کی بات آئے گی، جہاں مسلمانوں کی بات آئے گی، سارے کافر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ آپ کا کتنا ہی جگری دوست ہوگا، لیکن جب موقع ملے گا تو گردن آپ کی کاٹے گا۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ قرآن کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ کی بات ہے اور ہر مرتبہ یہی ہوا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ کھنگال لیجیے، اللہ کے نبی سے لے کر کے آج تک کیا ہوا؟ سارے کفار مکہ مل گئے، سارے قبائل آ گئے، ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور بڑا لشکر لے کر کے پہنچے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے کہ کیا کیا جائے۔ وہ تو اپنا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہ کر کے ہی لڑائی کی جائے، مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے، یہاں پر ہم اپنا دفاع اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اور یہی رائے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی، جو منافقوں کا سردار تھا، کون؟ عبداللہ ابن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کی بھی یہی رائے تھی۔ لیکن کچھ جوشیلے نوجوان تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان کا خون جوش مار رہا تھا کہ کوئی موقع ملے تو ہم شریک ہوں۔ اب یہ موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے کہا کہ ارے ہم مسلمانوں کو مدینے سے باہر نکل کر کے کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم بزدل ہیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ہماری جرأت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ بات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اپنے گھر گئے، اور گھر سے جب باہر آئے تو آپ بالکل مسلح ہو کر کے باہر آئے، جیسے ایک فوجی میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کر کے آتا ہے، آپ تیار ہو کر کے آئے۔ اب ان لوگوں کو ذرا سا شرمندگی ہوئی کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی ہم نے اس پر اپنی رائے پیش کر دی۔ تو انہوں نے کہا شرمندگی ہوئی کہ اللہ کے نبی جیسا آپ مناسب سمجھیں، آپ جیسا مناسب خیال کریں، ویسے اگر آپ مناسب سمجھیں مدینے میں رہ کر لوگ مدینے میں رہ کر کے لڑیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جب مسلح ہو جاتا ہے اور جب تیار ہو جاتا ہے، جب وہ جنگ میں جانے کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو بغیر جنگ کیے اور بغیر جہاد کیے ایک نبی کی شایہ نشان نہیں ہے کہ وہ ہتھیار کو اتارے اور پھر واپس رکھے اور واپس گھر کے اندر جائے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا، چلو، یہ بھی تقدیر الہی، یہ بھی
تقدیر الہی ہے۔ چنانچہ 1000 کی جماعت مسلمانوں کی چلتی ہے۔ سن 2 ہجری میں کتنے تھے؟ 313۔ ایک سال میں کتنے ہو گئے؟ 1000۔ یہ محنت تھی۔ اور تفسیر کتنے سال سے ہو رہی ہے؟ 4 سال سے۔ ہونا یہ چاہیے تھا پوری مسجد بھر جاتی، کوئی محنت نہیں۔ گانا بھی یہاں پر گانا لگوا دیجئے پردے پر، سب لوگ جمع ہو جائیں گے سننے کے۔ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، سننے کے لیے وقت نہیں۔ 1000 کی جماعت تھی جس کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ جو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے کہا ارے ہماری جو رائے تھی اس کو نہیں مانا گیا، ہم نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کر کے لڑائی کی جائے، ہماری رائے پر عمل نہیں کیا گیا، اب ہم اپنی جان کو گنوانے تھوڑی نہ جائیں گے۔ 300 لوگوں کو لے کر کے اللہ کے نبی کی جماعت سے الگ ہو گیا۔ یہ ہے منافق۔ یہ کون ہے؟ منافق۔ ان لوگوں کو پہچانیے جو آپ کی جماعت میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کی مسجد کی باتوں کو، آپ کے مدرسے کی باتوں کو کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی کرتے ہیں۔ جاسوسی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اپنے لوگ ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، اپنے میں گھسے ہوتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی لگاتے ہیں، کرتا پائجامہ بھی پہنتے ہیں، لیکن وہ منافق ہوتے ہیں۔ نفاق ان کی طبیعتوں میں گھسا ہوا ہے، وہ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ وہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ غیروں سے مل کر کے وہ دشمن کو، اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ جتنا خطرہ ان سے ہے اتنا غیروں سے نہیں، چونکہ وہ اپنی باتوں کو، اپنے راز کو ظاہر کر دیتے ہیں اور اس سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے آپ شروع میں دیکھیں، پہلے پارے میں جب تفسیر شروع ہوئی تھی تو منافقین کو اللہ نے کتنی آیات میں بیان فرمایا، کئی آیتوں کا میں اس کا تذکرہ کیا ہے، منافقین کا تذکرہ۔ کفار کا تذکرہ 2-3 آیتوں میں، منافقین کا کئی آیتوں کے اندر کیا ہے، پورا ایک صفحہ بھرا ہوا ہے۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، آستین کا سانپ ہوتے ہیں یہ۔ چنانچہ کیا ہوا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا، شروع میں نہیں نکلا، وہ جانتا تھا کہ جب بیچ میں نکلیں گے تو بہت سے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے۔ واقعی ایسا ہوا۔ اس میں کچھ تو اس کے دوست تھے جو منافق تھے، ریئل منافق تھے، وہ الگ ہوئے، لیکن جب وہ جانے لگے تو کچھ ایسے جو ابھی نیو تھے، نئے تھے، تو ان کو بھی ان کے جانے کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں حلال ہوا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح 300 لوگوں کو لے کر کے وہ نکل گیا۔ اب کتنے بچے؟ 700۔ غزوہ احد پہاڑ ہے، وہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ لشکر کو جماتے ہیں، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری بتاتے ہیں، جو ایک افسر اور کمانڈر کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک امام نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام بھی تھے، قرآن کریم کے مفسر بھی تھے، جزاک اللہ خیرہ، اور بہترین سپہ سالار بھی تھے، جس کا اعتراف انگریز مورخین نے کیا ہے کہ اس وقت عرب کی جہالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بہتری کے ساتھ لشکر کی ترتیب دی تھی، یہ کوئی بہترین لشکر کا کمانڈر ہی کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم تعریف پر مجبور ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، جب کہ آپ نے کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور اتنی بڑی صفت اللہ کے نبی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو بڑے بڑے لشکر کے کمانڈر نہیں کر سکتے۔ یہ میرے نبی کی صفت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا نقشہ جو کھینچا گیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلیں۔ اس میں ایک لفظ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جب چلے تھے تو وہ صبح کا وقت تھا،
وہ کیا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صبح کے وقت اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ من اہلی کا، اپنے گھر سے چلے، کیا مطلب؟ اپنی بیوی اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے چلے۔ چنانچہ یہی مسئلہ ہے کہ جب جہاد کا حکم آ جائے اور جہاد مسلمانوں پر فرض ہو جائے تو جہاد سے نہ تو بیوی مانے ہو سکتی ہے نہ بچے مانے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ عذر نہیں چلے گا میری بیوی ہے میرے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کی بات ہے، جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے چلتے ہیں۔ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ غزوہ احد پر جب پہنچتے ہیں، احد کے مقام پر پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے۔ مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے۔ چنانچہ احد پہاڑ جو تھا اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا اللہ کے نبی نے، احد پہاڑ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر پیچھے مان لیجئے پیچھے کوئی پہاڑ نہیں ہے، پیچھے کوئی سہارا نہیں ہے اور پیچھے سے کوئی بھی آ کر کے حملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنی پشت کی طرف کوئی ایسی حفاظت کا سامان ہو جس سے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر سکے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں علم اور جھنڈا دیا ہے، یہ جھنڈا سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور جھنڈے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرہ پوش نہیں تھے، ایسا جو دستہ تھا اس کا سردار مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے رسالہ کے کمانڈر بنایا اور افسر مقرر کیا ہے۔ یہ پوری ترتیب اور تنظیم اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اور 50 لوگوں کا دستہ جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے سردار تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر مقرر فرمایا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر، کہ جہاں سے امکان تھا کہ کفار اس طرف سے آ کر کے حملہ کر سکتے ہیں، وہاں مقرر فرمایا۔ اور وہ بہترین تیر انداز تھے کہ اگر ادھر سے کوئی آتا ہے تو تیروں سے ان کا رخ پھیر دیں۔ اس قدر بہترین اللہ کے نبی نے ترتیب و تنظیم فرمائی ہے کہ کوئی بہت بڑا لشکر کا کمانڈر بھی اتنی اچھی ترتیب نہیں کر سکتا ہے۔ میرے نبی بہترین سپہ سالار تھے۔ چنانچہ جب کفار ادھر سے آتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے مرحلے میں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے فیصلہ ہو جاتا ہے اور کفار مکہ بھاگنے لگتے ہیں اور جنگ جیت جاتی ہے چند گھنٹوں کے اندر، جبکہ ہزاروں لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ باندیاں تھیں، وہ گانے والیاں تھیں جو لمبے لمبے اشعار پڑھ رہی تھیں اور اپنے فوجیوں کا جو ہے خون گرما رہی تھیں اور ان کو جوش دلا رہی تھیں، ان کو جنون دلا رہی تھیں۔ اس میں سے جو ہندہ تھی، زوجہ ابی سفیان، ابو سفیان کی جو بیوی ہندہ تھی، وہ اس کی کمانڈر تھی، ان عورتوں کی سردار تھی، اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک اشعار یہ ہے: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم مقابلے پر ڈٹے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگا لیں گے اور تمہارے لیے نرم بستر بچھائیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کے اشعار پڑھ پڑھ کر کے اپنے فوجیوں کو جوش دلا رہی تھی۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی: اللہم بکا اصولو وبکا احولو وبکا اقاتلو حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ دعا تھی۔ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لیے قتال کرتا ہوں۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا ہو رہی تھی۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور مسلمان ایمانی قوت کی بنا پر مقابلہ کرتے ہیں، اور چند گھنٹوں کے اندر
فیصلہ ہوتا ہے اور سارے کفار مکہ جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کی فتح ہو جاتی ہے۔ اب ادھر پہاڑی کے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں، اب مسلمان کھدیڑ رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، سب سامان چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، کوئی پیدل ہی بھاگ رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ بھاگ رہا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان جو ہے دوڑا رہے ہیں، ان کو مال غنیمت اس کو وصول کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو صحابہ تھے 50 گھاٹی کے اوپر تھے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے چلو اب تو یہاں پر کیا کھڑے ہو، یہاں کیا کام ہے، یہاں پر کیا کام ہے، اب تو جنگ جیت چکے ہیں، چلو اب مال غنیمت حاصل کرو۔ چنانچہ کچھ اس میں سے جو ہے نکلنے کے لیے تیار ہوئے، تو ان کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کیا تم کو اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ہم جنگ جیتے یا ہاریں تم اپنے مقام سے نہ ہٹنا، اپنے مقام سے نہ ہٹنا، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم کو یہیں پر رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا فرمان اس وقت تھا جبکہ جنگ جاری ہو، اب تو یہ ہار چکے ہیں، جنگ تو ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے طور پر، مطلب وہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کیا، بلکہ انہوں نے اپنے طور پر ایک قیاس کیا، اپنے طور پر ایک گمان کیا اور اس کے اندر انہوں نے اجتہاد کیا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور ان کے سردار نے منع بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت تھا جبکہ جنگ جاری، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ کچھ نوجوان رہ گئے اور بقیہ سارے کے سارے اتر کر کے وہ مال غنیمت کے جو ہے اس میں لوٹنے لگے۔ اب ادھر سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو یہ لوگ بھاگ رہے تھے، ان کی نظر پڑتی ہے اوہو ایک گھاٹی کے اوپر تو بہت کم لوگ ہیں، اگر ادھر سے آ کر کے حملہ کر دیا جائے تو یہ جنگ جو جیتی ہوئی ہے یہ شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے ہیں، اور بہت مشہور تھے وہ اس وقت میں۔ خالد بن ولید جب اسلام نہیں لائے تھے اس وقت بھی جرنیل تھے، کمانڈر تھے، اور بہت جو ہے جنگجو ٹائپ کے نوجوان تھے۔ چنانچہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر ان کی تلوار بولا کرتی تھی، اور جب اسلام لائے ہیں تو اسلام لانے کے بعد بھی کوئی ان کو ہرا نہیں سکا، کافی جنگیں انہوں نے لڑیں۔ چنانچہ اس طرف سے وہ سوار ہوئے ہیں، اب انہوں نے مقابلہ تو کیا لیکن کب تک مقابلہ کرتے ہیں، بالآخر چند نوجوان تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر اس طرف سے یہ لوگ حاوی ہو گئے، اور مسلمان جو بیچ میں پہنچ چکے تھے ادھر سے تیر برسانا شروع کر دیا۔ اب جب پیچھے سے کفار مکہ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ارے پیچھے سے تو ہمارا لشکر ہے حملہ کر رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا رخ پھر موڑ لیا اور مسلمان بیچ میں جو ہے پھنس گئے اور پس گئے۔ چنانچہ ایسے موقع پر وہ حالات پیش آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، یہ خبر افواہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اب جو بچا کچا بھی جذبہ تھا صحابہ کا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بھئی ایسے موقع پر اگر یہ بات ہو جائے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، چنانچہ بہت برا حال ہوا، بہت سے لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 11 صحابہ کرام بچے تھے، 11 صحابہ کرام جو اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر کے پہاڑی کی طرف لے آیا گیا، اور پھر کفار کا ایک جتھا آتا تھا اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بنا دیا تھا، ان کی پیٹھ چھلنی ہو گئی، سینکڑوں زخم ان کے پیٹھ کے اوپر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی، شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں، بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے تھے۔ جتھا آ رہا ہے ادھر سے پھر حملہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو کفار کا رخ موڑ دے، کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں۔ پھر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بھیجا کہ آپ تم جاؤ۔ وہ گئے، کفار کا رخ موڑا، لیکن کب تک لڑائی کرتے؟ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر دوسرا جتھا آتا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے
کہ جو ان کفار کا رخ موڑ دے، کون ہے جو ان سے میری حفاظت کرے؟ چنانچہ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی خاموش رہتے ہیں، پھر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا اور 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ بہت زبردست نقصان ہوا غزوہ احد کے اندر۔ سب سے پہلے تو فتح ہوئی تھی اور بعد میں شکست ہوئی ہے، اور شکست کے نتیجے میں بہت زبردست نقصان ہوا ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی، کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی، اور کون سی صفت تمہارے اندر تھی کہ غزوہ بدر میں جبکہ تمہاری تعداد بہت کم تھی، 313 تھی، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی تھی، جبکہ اس وقت تمہاری تعداد 1000 نے تقریباً 700 تھی، اور پھر بھی تم ناکام ہو گئے۔ آخر کون سی وجہ تھی؟ اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع رہے تھے، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جو 2 جماعت تھی انصار میں سے، اوس و خزرج، 2 قبیلے تھے اوس و خزرج، اس میں سے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ بہت بڑے بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج، تو اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، تو اس میں سے بنو حارثہ بنو سلمہ، ان دونوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ارے اتنے بڑے لشکر ہیں اور یہ ہیں، کہیں ہم ہار نہ جائیں، اس طرح کی بات دل کے اندر پیدا ہوئی۔ تو یہ ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ قلت اسباب کی وجہ سے۔ علامہ روح المعانی نے اس کی جو ہے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ ضعف ایمان کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ قلت اسباب کی وجہ سے تھا۔ اور توکل کس کا نام ہے؟ توکل نام ہے اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے کا، اور اپنے طرف سے سارے انتظامات اور سارے اختیارات اور سارے جو ہے اپنے بس میں جو کچھ ہے اسے کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کریں، بھروسہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ توکل ہے۔ چنانچہ آپ خود دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے پہاڑ کی طرف جو ہے اپنی جو ہے صحابہ کی پشت فرما رہے ہیں، اور لشکر کو جما رہے ہیں، 50 صحابی کا دستہ وہاں پہاڑی پر مقرر فرما رہے ہیں۔ یہ سب اسباب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو سبب کو اختیار کرنا اور جتنا انسان کے بس میں ہے اس کا انتظام کرنا، اور پھر اعتماد اللہ پر کرنا۔ اعتماد اپنی کثرت اور قلت پر نہیں، اعتماد اپنی طاقت و قوت پر نہیں ہے، اعتماد اپنے ساز و سامان کے اوپر نہیں ہے، اعتماد کس پر؟ اللہ کے ذات۔ اس کا نام توکل ہے۔ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ گھوڑا آپ باندھے نہیں چھوڑ دیں اور اللہ کی ذات پہ توکل کر لیں۔ پہلے گھوڑے کو باندھیں اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ گھوڑے کو باندھیں پھر اللہ پر کیا کریں؟ اپنے طور پر آپ کے بس میں جو ہے آپ اسے کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2 جماعتوں کے بارے میں اگلی آیت میں ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں۔ دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا تھا، بھائی انسان بشر ہے، یہ بشر ہی ہے، اور بشر جو ہے انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، انسان تو معصوم، اس سے تو غلطی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بہت سی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کہیں ہم ہمت ہار جاویں، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا، واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا۔ بعد میں جب کسی موقع پر اس کا تذکرہ ہوتا تو وہ دونوں قبیلے کے جو افراد تھے ان کو بہت صدمہ تھا اس بات کا کہ ہمارے دل میں جو یہ خیال پیدا ہوا اور اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، بڑا صدمہ تھا ان کو۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اس آیت سے ہم کو بہت صدمہ ہوا، جو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، لیکن آخر میں جب اللہ نے فرما دیا واللہ ولیہما، کہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا جن کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا لیکن پھر اللہ نے ان کے دل کو جما دیا، اللہ ان کا مددگار تھا اور اس خیال کو دل سے نکال دیا، یہ بڑی بشارت ہے ہمارے لیے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر سخت تنقید تو کی ہے،
لیکن ساتھ میں اللہ نے جو بشارت دی ہے اس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے، ورنہ تو پھر بہت سخت بات تھی ہمارے لیے کہ اگر وہی خیال ہمارے دل میں بس جاتا اور اللہ ہماری مدد نہ کرتا تو کیا ہوتا کہ ہم بھی اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے، تو پھر ایسے موقع پر بعد میں کتنا بھی افسوس کرتے لیکن اس کی بھرپائی نہ ہو پاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، کسی اور کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس سے پہلے بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کے موقع پر لشکر کے سپہ سالار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا ہے، خط لکھا ہے کہ ارے دشمن کی تعداد بہت ہے، اسلحہ بہت ہے اور ساز و سامان بہت ہے اور ہمارے پاس تو بہت کم تعداد ہے، بہت کم ساز و سامان ہے، لہذا وہاں سے لشکر بھیجا جائے ہماری مدد کے لیے لشکر بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا ہے اس کا جواب لکھا ہے کہ کیا غزوہ بدر تمہارے سامنے نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے غزوہ بدر میں تمہاری تعداد کتنی تھی؟ کیا ہم کمیت کی وجہ سے لڑتے ہیں، کثرت کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا اللہ پر توکل اور ایمان کی وجہ سے لڑتے ہیں؟ اور یاد رکھو مسلمانوں کہ جب تمہارے اندر اللہ کے اوپر توکل اور کامل اعتماد تھا تو غزوہ بدر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ آج بھی اسی توکل اور کامل اعتماد کی وجہ سے جب یہ خط میرا تمہارے پاس پہنچے تو ذرہ برابر تردد نہ کرنا اور کفار کے لشکر پر ٹوٹ پڑنا۔ چنانچہ جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچتا ہے اور لشکر کے سپہ سالار پڑھ کر کے سناتے ہیں اور سارے مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کفار کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے اور کفار اپنا لشکر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہ دو اللہ نے صفتیں بیان فرما دی ہیں۔ استقلال نمبر 1، میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں ہے، جب جنگ میدان میں آ چکے ہیں تو وہاں سے بھاگنا۔ استقلال، صبر نام صرف مصیبت پر جو ہے صبر کرنے کا نہیں ہے، بلکہ صبر نام کس کا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعت، ایک ہے صبر علی العبادت اور ایک ہے صبر عن المعصیت۔ تو یہ کون سا ہے صبر؟ یہ صبر علی العبادت ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سامنے سے حملہ ہو رہا ہے لیکن میدان چھوڑ کر کے نہیں بھاگنا، یہ صبر ہے۔ ابھی ہم نے کہاں سمجھا ہے صبر کو؟ ہم لوگ تو صبر خالی یہی سمجھتے ہیں ارے بہنی صبر کرو، رو نا، خالی مصیبت پر صبر کرنے کو صبر سمجھتے ہیں۔ بھائی صبر کی کتنی اقسام ہم نے بتایا اس سے پہلے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا صبر، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ استقلال، جگہ ڈٹ جانا ہے، ہلنا نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب ڈٹے ہوئے تھے کوئی مائی کا لال ان کو ہرا نہیں سکا، اور جہاں پر یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اس میدان کو چھوڑا ہے، ایک تو صبر وہاں سے ختم ہوا ہے اور دوسرے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا ارے ہمارے پاس تو ساز و سامان بہت کم ہے، کیسے جیتیں گے؟ تقوی، اللہ کی ذات کے اوپر کامل اعتماد، جب یہ 2 صفتیں مفقود ہوئی ہیں تو کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 2 صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں غالب فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ اللہ نے دیکھیے پہلی مثال غزوہ احد کے دی ہے اور دوسری مثال غزوہ بدر کی دی ہے۔ کیا؟ غزوہ احد کے اندر جب یہ 2 صفتیں مفقود ہوئی ہیں تو جیتی ہوئی جنگ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ تمہاری تعداد بھی زیادہ تھی اور ساز و سامان بھی غزوہ بدر سے زیادہ تھا، لیکن یہ 2 صفتیں مفقود ہوئی۔ اور جب تمہارے اندر یہ 2 صفتیں تھیں، اگرچہ تعداد کم تھی، اگرچہ ساز و سامان کم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تمہارا دبدبہ اور تمہاری شوکت پوری دنیا کے اندر بیٹھا دی۔ اللہ فرما رہے ہیں، غزوہ بدر کی مثال دے رہے ہیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ،
اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا حالانکہ تم بے سر و سامان تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ تقوی جب ہوگا پھر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ شکر یہ فرع ہے تقوی کی، تقوی یہ اصل اور جڑ ہے۔ جیسے جب درخت ہوتا ہے پہلے جڑ، درخت ہوگا تب جا کر کے پھل نکلے گا۔ کوئی آدمی درخت ہی نہ لگائے اور سوچے کہ بیٹھ کر کے ہم کو آم ملے، جامن ملے، امرود ملے، تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے بندے پہلے درخت تو لگا لو، پہلے جڑ تو لگا لو۔ یہی حال ہے ہمارے اندر جب تقوی پیدا ہوتا ہے تو پھر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور شکر کی کیفیت جب نہیں ہوتی ہے، ناشکری ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تقوی اپنے اندر نہیں ہے۔ جب تقوی کی صفت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کتنے فرشتوں کو نازل کرے؟ 3000 فرشتوں کو، جو کیا کریں گے؟ تمہاری امداد کریں گے اور مدد کریں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو گے اور متقی رہو گے۔ دیکھیے یہ دو صفتیں بار بار اللہ تعالیٰ ریپیٹ کر رہا ہے۔ غزوہ بدر میں یہ دو صفتیں مسلمانوں کے اندر تھیں، لہذا قلت اور کمیت اور اسباب کا نہ ہونا، اسلحے کا نہ ہونا، یہ فتح سے معنی نہیں ہو سکا، جیت سے معنی نہیں ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو صفتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور غزوہ احد کے اندر یہ دو صفتیں جب مفقود ہو گئی ہیں تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے اندر، شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم مستقل رہو گے اور متقی رہو گے۔ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوں گے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم یوں تلوار کرتے اس طرح کفار کی گردن اڑانے کے لیے، تلوار ابھی اس کے گردن تک پہنچتی بھی نہیں کہ اس کی گردن اڑ جاتی۔ بعض صحابہ کا بیان، بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا، غزوہ بدر میں فرشتوں کا مشاہدہ کیا، بعض نے فرشتوں کی آوازیں سنی، بعض نے فرشتوں کی جماعتوں کو دیکھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہاں پر ہے 5000، 3000 اور دوسری صورت میں 1000 ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایک سوال ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ اگر بھیج دیتے تو ایک فرشتہ ہی ان کے لیے کافی تھا۔ یہ بہت سے وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو لبرلز ہوتے ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے، وہ دماغی ان کے پاس نہیں، وہ ہمیشہ الٹا ہی سوال کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ارے یہ تو 5000 آ گیا، 5000 کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے بندے پہلے اپنی عقل کے اندر جو تالا ہے اس کو صاف کرو، اور عقل کا تالا کب صاف ہوگا؟ جب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے عقل پر تالا ہی پڑا رہے گا، توحید کی نعمت سے محروم رہو گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں 5000 کی کیا ضرورت تھی، 3000 کی کیا ضرورت تھی، 1000 کی کیا ضرورت تھی، ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ تو کیا فرشتوں کو اللہ نے کس لیے نازل کیا تھا یہ سمجھا؟ اللہ نے کیا مقصد قرآن میں بیان فرمایا یہ سمجھا؟ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کفار سے لڑنے کے لیے تھوڑی نہ بھیجا تھا، کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، کفار سے جنگ کرنے کے لیے، اور نہ فرشتوں کا یہ مقصد ہے۔
فرشتوں کے پیدا کرنے کا نہ یہ مقصد ہے کہ وہ کفار سے آ کر کے لڑائی کریں، قتال کریں، یہ فرشتوں کا مقصد ہی نہیں ہے۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرشتوں کو بھیج دیتے وہ صاف کر دیتے سب کو، تو صاف کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اللہ رب العزت نے جو بھیجا قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی، اس لیے قرآن کو پڑھو اور آنکھ کھول کر کے، دل کھول کر کے، تب سمجھ میں آئے گا اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، یہ تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ صف لگائے ہوئے فرشتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا کہ فرشتے صف لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ اکیلے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے 2 بندے آ کے کھڑے ہو جائیں، ہاں ٹھیک رہو ہم ہے نا، ارے لڑو ہم ہے نا، آپ کے 2 فرینڈ آ کے کھڑے ہو جائیں، آپ کی ہمت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ایک کو نہیں کھڑا کیا تھا، 3000 کو، اور ایک میں ہے کہ 5000 کو، اور ایک میں ہے کہ 1000 کو، اور اس میں بھی ترتیب ہے، اس میں بھی ترتیب ہے کہ پہلے علامہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ 1000 کو اللہ نے نازل کیا، 1000 کو نازل کیا، پھر اس کے بعد کفار مکہ کو کمک حاصل ہوئی۔ کمک سمجھتے ہیں؟ کمک دوران جنگ جب اسلحہ اور ساز و سامان ختم ہونے لگتا ہے تو پیچھے سے مدد کی جاتی، اسے کمک بولتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے نے کمک بھیجنے کا ارادہ کیا، اور اس کی خبر آئی کہ ہمارے لیے کمک کا سامان آ رہا ہے فلاں قبیلے والوں کی طرف سے۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے، 3000 فرشتے اللہ نازل فرما رہا ہے۔ اللہ دلوں کو جما رہا ہے، فرمایا نا واللہ ولیہما، اللہ جما رہا ہے دلوں کو۔ اب بھائی سنا 3000 فرشتے آ رہے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر 2 شرطیں پائی جائیں گی تو 5000 فرشتے آئیں گے، لیکن وہ 2 شرطیں پائی ہی نہیں گئیں۔ وہ 2 شرطیں کیا تھی وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دم سے تمہارے اوپر حملہ کر دیں، اور دوسری شرط کیا ہے کہ تمہارے اندر صبر اور تقوی ہو۔ چنانچہ دوسری شرط یہاں پر مفقود ہو گئی، اس لیے علامہ روح المعانی نے لکھا ہے کہ 5000 فرشتوں کے بجائے 3000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ تو پہلے تو 1000 تھا، اور پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کا نزول ہوا، اور وہ 3000 فرشتے دلوں کی تسکین کے واسطے تھے۔ چنانچہ بعض فرشتے تھے جو ان کی آوازوں سے مسلمانوں کو تسکین دے رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، یہ تسلی کا سامان فراہم کر رہے تھے۔ بعض فرشتے صف بنا کر کے کھڑے ہوئے تھے، یہ فرشتوں کے کام تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ ایک فرشتہ آئے تو حملہ کر دے اور سب کو ختم کر دے، یہ مقصد ہی نہیں تھا، اور نہ یہ فرشتوں کا مقصد ہے۔ فرشتوں کے جو بعثت کا اور فرشتوں کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ نورانی مخلوق ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نور سے بنی ہوئی ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ وہ جب سے پیدا ہیں اور جب تک رہیں گے اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر مصروف رہیں گے۔ جہاد اور مقاتلہ اور جنگ و جدال یہ انسانوں کے اندر ہے، نہ کہ فرشتوں کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں کے مقصد کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر آگے کی آیت اللہ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے فرمائی، خود اللہ جواب بھی دے رہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتوں کو بھیجا تھا وہ کس لیے، اللہ خود فرما رہے قرآن کے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ ارے 3000 فرشتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو انم خوشی ہو گئی اور مقابلہ کیا جم کر کے اور چھکا چھڑا دیا ساری جماعت۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا فرشتوں کو اس لیے نازل کیا تاکہ وہ کفار کا مقابلہ کریں، کہیں نہیں فرمایا۔ اور یہی مقصد ہوتا تو پھر ایک فرشتہ ہی کافی تھا اس کے لیے، یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اور جب بشارت کسی کو دینا ہوتا ہے، کسی کو کنگریچولیشن کہنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آدمی کبھی ایک پھول دیتا ہے، کبھی پھولوں کا گلدستہ دے دیتا ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب اللہ کو بشارت دینا ہوا صحابہ کرام کو تو ایک فرشتہ نہیں بھیجا، اللہ نے 3000 فرشتوں کو بشارت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو، خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے۔ 3000 فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، اطمینان حاصل ہو جائے، قرار حاصل ہو جائے گا۔ ہوگا آپ کا ایک باڈی گارڈ آپ کے ساتھ رہے تو کیا رہتا ہے؟ آدمی کو بہت زیادہ تسلی، ارے باڈی گارڈ ساتھ میں، باڈی گارڈ ساتھ میں چل رہا ہے، بڑی تسلی ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بتائی ہیں کہ اگر ہم صبح کو پڑھ لیں تو اللہ فرشتوں کو ہمارا باڈی گارڈ بنا دیتے ہیں، شام کو پڑھ لیں اللہ صبح تک فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ آج کل ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، بچے چوری کا جو ہے بہت زیادہ ابھی شور اٹھا ہوا ہے، بچے چوری ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کریں ایسے موقعوں پر؟ بالکل ہم ہر طرح کی احتیاط برتیں، ہر طرح کی کوشنس برتیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں بتائی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات بتائے ہیں حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کو ضرور صبح کو پڑھوا کر کے گھر سے باہر بھیجیں۔ اس پر بہت کم زور دیا جا رہا ہے، اس پر بہت کم زور دیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے گارجینز کا فون آ رہا ہے، ہمارے بچے یہاں نہ چلے جائیں، ہمارے بچے وہاں نہ چلے جائیں، ہمارے بچوں کو وہاں چھوڑا جائے، ہمارے بچوں کو گھر تک لایا جائے۔ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم صبح گھر سے بھیجیں اسکول، یا اپنے گھر سے باہر بھی ہمارا بچہ جا رہا ہے۔ بچے تم نے دعا پڑھی ہے؟ دعا پڑھی ہے تم نے؟ نہیں پڑھی ہے تو آپ پڑھا دیجیے نا اپنے بچوں کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بچے تھے، جو بڑے بچے تھے، ان کو دعائیں تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ جو چھوٹے بچے تھے ان کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون کاغذ پر لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ کا عمل ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے سارے اعمال اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہٹے ہوئے ہیں، سارے اعمال ہٹے ہوئے ہیں۔ جتنا دیکھیے یہ جو دجالی دور آ رہا ہے یہ سارا مادیت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مقابلہ روحانیت سے ہوگا، اور کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے پاس پوری دنیا کی آرمی ہو، آپ کے پاس پوری دنیا کا ایٹم بم ہو، دجال آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کا ایک بال نہیں اکھاڑ پائیں گے، ایک بال سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ وہ سوچیے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو ہم دجال کو مار دیں گے تو اڑ جائے گا۔ دجال نہیں اڑے گا، وہ مار دے گا، آپ ہی اڑ جائیں گے۔ دجال کو کیسے اڑانا ہے؟ سنت سے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے مسلمانوں۔ ہمارے نبی نے جو طریقہ بتایا صرف وہی طریقہ ہے۔ دجال مادیت ہے اور اس کا مقابلہ روحانیت سے ہوگا۔ یہ جو جنگ ہونے والی ہے یہ روحانیت اور مادیت کی جنگ، لہٰذا اپنے آپ کو روحانی اعمال کے ساتھ اس قدر انبساط کریں اور اس قدر کنیکٹ کریں کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، وہ اعمال قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہماری رہبری فرمائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو دن بدن فتنے رونما ہو رہے ہیں، روز بروز نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں، ان سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا، میرے نبی کی بتائی ہوئی دعائیں۔ اس لیے مسلمانوں میری ریکویسٹ ہے تم سے، چھوٹی سی درخواست ہے، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لینا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری دعا پڑھو، کم سے کم میرے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعا تو پڑھ لو، وہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھا کر کے گھر سے نکالو باہر، شام کے وقت پڑھاؤ، اور عصر کے بعد غروب، جب غروب کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس وقت اپنے بچوں کو بالکل باہر مت رہنے دو۔ عصر کے بعد فوراً اپنے بچوں کو گھر کر لو، بہت زیادہ بس غروب آفتاب ہو جائے، اس کے بعد پھر بچے باہر نہ رہیں، بچوں کو اپنے گھر کے اندر کر لو، اور پھر ان کو دعائیں پڑھ کر کے، اگر نہ پڑھ سکتے ہو تو کم سے کم دم کر دیں، اگر چھوٹے بچے، اور اگر پڑھ سکتے ہو تو ہم ان کو دعائیں پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم پڑھائیں، وہ دعائیں، یہ دعائیں ان کی حفاظت کریں گی، صبح کو بھی حفاظت کریں گی، شام کو بھی حفاظت کریں گی۔
ایسے ہی بہت سے لوگ جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اچانک کا حادثہ ہو جاتا ہے، ہم گھر سے باہر نکلیں، بائک کے اوپر بیٹھیں، ٹرین کے اوپر بیٹھیں، سواری پر ہم سوار ہوں، ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ دعا پڑھیں گے، وہ دعا ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ ہمارے نبی جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، پڑھ لیں میرے ساتھ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ جانتے ہیں کتنی چیزوں کی دعا مانگی گئی ہے اس کے اندر؟ یہ جو غائب بچے ہو رہے ہیں اس کی بھی دعا ہے اس کے اندر۔ پھر ہمیں کہاں موقع ہے بھیا دعا پڑھنے کا؟ بحث کرنے سے ٹائم ملے تب تو ہم دعا پڑھیں، 3 گھنٹے کی بحث کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے مسلمانوں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے واسطے بحث سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زیادہ سے زیادہ وقت اگر دکان پر وقت جو ہے بچ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ لا یعنی جو ہم اپنی زبان سے لا یعنی بکتے ہیں، ہمارے اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ سارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہے۔ اس لیے جتنی ضرورت ہے بس اتنا بولو، اور اس کے لیے کیا ہے، بولنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے کہنے سے ہمارے جو سامنے والا ہے اس کو کیا نفع ہو رہا ہے یا کہ نقصان سے بچ رہا ہے، تو بھی بول سکتے ہو۔ نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، بولے چلے یار بڑبڑ 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 بڑبڑ، لا یعنی ہے یہ۔ عشاء کے بعد کا وقت ہے، یا تو آدمی کسب حلال کرے، حلال کمائی کرے، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، یا علم اور تعلیم و تعلم کے اندر مشغول ہو، کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کر کے خالی گول گپا لگانا، بیٹھ کر کے گپ شپ کرنا، یہ جائز نہیں، مکروہ ہے۔ عشاء کے بعد جا کے سو جاؤ، صبح اٹھو فجر کی نماز میں، اور پہلے اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ ٹوٹل سسٹم ہمارا الٹا چل رہا ہے، سارے مسلمانوں کا سسٹم۔ سوتے ہیں کتنے بجے؟ 12 بجے کم سے کم سارے مسلمان، اکثر کی بات کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہیں جن کا معمول بنا ہوا ہے، سوئیں گے 12 بجے، اٹھیں گے کب؟ 10 بجے صبح۔ 10 بجے اٹھ کر کے صبح سوشل میڈیا پر کیا کریں گے؟ دینی میسیجز شیئر کریں گے، اور وہ ایسے میسیجز بھیجیں گے جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے، مجھے بھیجتے ہیں، مجھے۔ عجیب عجیب لوگ ہیں۔ اب تمہیں کیا پتہ وہ کون سی حدیث ہے، حدیث کے کون راوی ہوتا ہے، اسماء الرجال کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے؟ مجھے حدیث بھیج رہے ہیں، اور ایسی حدیث بھیجتے ہیں کہ جو غریب ہے، نہ صحیح ہے، نہ مرفوع ہے، نہ متصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعوں نے لاکھوں حدیثیں گڑھی ہیں، لاکھوں حدیثیں، اکثر حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گڑھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، جیسے ہی فون پر آیا اور فوراً اس کو اٹھا کر کے شیئر کر دیتے ہیں۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ اس کے پاس آئے بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دے، سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے وہ۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کتنی تحقیق کرتے ہیں، کیا تحقیق، کیا معیار ہے آپ کے پاس تحقیق کا، یہ بتائیے۔ کیا کتاب کھول کر کے ترجمہ پڑھ لینا یہ معیار ہے؟ الحمدو کے اوپر پیش کیوں آ رہا ہے، اس کے لیے پورا فن پڑھنا پڑے گا، فن نحو، حالت خراب ہو جائے گی ابھی۔ اسماء ستہ مکبرہ کسے کہتے ہیں، اسماء غیر منصرف کسے کہتے ہیں، کتنے اسباب ہوتے ہیں؟
دال کے اوپر پیش کیوں آ رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 1 سال تک رگڑنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو معلوم چلے گا دال پر پیش کیوں آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگ تحقیق تو کچھ جانتے نہیں کس بات کو کہتے ہیں، 1-2 کتاب پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، سب سے پہلے علماء سے رابطہ پیدا کرو، اور وہ علماء جو علماء حقہ ہیں، جس کے بارے میں تم کو بھی معلوم ہے کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ اور جتنے باطل فرقے ہیں، میں نے ایک پہچان اس سے پہلے بتا دیا ہے، پھر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو باطل فرقہ ہے اس کی پہچان، علامت، کرائیٹیریا نوٹ کر لیجئے۔ صحابہ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے آپ سمجھ لیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، صحابہ کے بارے میں اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، وہ فرقہ باطلہ ہے۔ یہ صاف صاف میں نے ایک کرائیٹیریا دے دیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی پرکھوں تو کم سے کم 10 فرقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ان کی کتابوں کے صفحہ نمبر کے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا، بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، ممبئی کے مدنی صاحب تھے، مدنی صاحب، میں آپ کو مدنی صاحب کہا کرتے تھے، بخاری کھول کر کے رکھ دیا، بھاگ گئے۔ ایک سلفی صاحب میرے گھر پر آئے تھے، سلفی صاحب، میں نے بخاری، ریل بخاری کھول کر کے رکھ دیا، جس پر اعراب نہیں لگا ہے زبر زیر پیش، تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا، اتنا سا پڑھنے میں حالت خراب ہو گئی، اور پھر کب آئے؟ آج تک نہیں آئے۔ یہ لوگ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، میں صاف کہتا ہوں، یہی لوگ ہیں جو قوم کو دھوکہ۔ جب تم کو حدیث پڑھنا نہیں آتا ہے، تم حدیث کا معنی بتاؤ گے؟ تم کو حدیث پڑھنا نہیں آتا ہے، تم حدیث کا معنی بتاؤ گے؟ آپ اپنے اسکول میں ٹیچر اس کو رکھیں گے جس کو انگلش پڑھنا نہیں آتا، وہ انگلش سمجھائے گا؟ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر کرے گا؟ عجیب صورتحال ہے۔ جس کو نہ تجوید کا پتہ، نہ قواعد کا پتہ، نہ نحو کا پتہ، نہ صرف کا پتہ، نہ علم حدیث کا پتہ۔ حدیث کی پہلی کتاب کون لکھی گئی؟ کہتے ہیں بخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بخاری تو بعد میں آئی، پہلے کون لکھی گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مصحف کا پتہ، اس کا نام بتاؤ، حالت خراب۔ بخاری کا ریئل نام بتاؤ، حالت خراب۔ بخاری کی روایت میں بتاؤں، عمل کرو گے؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے، عمل کرو گے؟ اس کے لیے 20 سال پڑھنا پڑتا ہے بھیا۔ جیسے آپ کو ڈپلومہ کرنا ہوتا ہے، جیسے آپ کو MBBS کی ڈگری لینا ہوتا ہے، تو گھر بیٹھ کر کے نہیں مل جاتی ہے کتاب کھول کر کے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی عالم کی نگرانی میں سائیکل چلانا ہے، کسی کی نگرانی میں آپ کو سیکھنا پڑتا ہے۔ میتھمیٹکس سیکھنا ہے تو گھر بیٹھ کر کے حل نہیں کرتے ہیں، کوچنگ لگاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن کی آیت ہے، ترجمہ آپ کے سامنے میں پوچھ دوں، اس کا جواب آپ دے دیجئے، اور وہ جواب جو صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کی، اپنی طرف سے نہیں، ورنہ تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات بیان کی ہے، اپنی طرف سے۔ ابھی ایک فرقہ آپ کے جونپور کے اندر وجود میں آیا، اہل قرآن اس کا نام ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے اہل قرآن، اور وہ کیا ہے؟ منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والا فرقہ ہے۔ سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں، بھرا ہوا ہے اس کی جہالت اور بکواس سے۔ قرآن کے بارے میں بیٹھ کر کے رائے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز 2 وقت کی ہے، تو دوسرا آ کر کے کہتا ہے یہ جو رکوع ہے اس سے مراد فرما برداری ہے۔ الگ الگ محقق پیدا ہو رہے ہیں، بھئی اس سے مراد رکوع ہے، اس سے مراد فرما برداری ہے۔ کہاں لکھا ہوا بھیا؟ کہاں لکھا ہوا فرما برداری ہے؟ ورنہ تو قرآن کا کباڑا ہو جائے گا، حدیث کا کباڑا ہو جائے گا، ہر آدمی آئے گا کہے گا یہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہنے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے، اور صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، ان کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، آپ اس کو پڑھیے، عربی زبان کے اندر ہے۔ عربی زبان تو آپ کو آتی نہیں تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ پہلے عربی زبان سیکھیے جا کر کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو خود اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور امت کے ایمان اور عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ حدیث کا پتہ نہیں، آدھی حدیث کو لیتے ہیں، آدھی حدیث کو چھوڑتے ہیں، آدھی آیت کو لیتے ہیں، آدھی آیت کو چھوڑتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ مگر نشے کی حالت میں، نشے کی حالت میں اتنا چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو عقیدے کی خرابی کا سبب بن رہے ہیں۔ کل اللہ کے دربار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گریبان پکڑیں گے۔ اور حدیث بخاری کی ہے کہ جس نے قرآن کریم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کی کہ جو میری طرف منسوب کی اور میں نے اس کو بیان نہیں کیا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا۔
من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، پیٹنٹ حدیث ہے، جس نے قرآن کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے۔ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر کے جو 1 گھنٹہ بولتا ہوں، اس کے لیے میں کم سے کم 4-5 تفاسیر دیکھ کر کے آتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 سے 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، یہ نہیں کہ بیٹھ کے میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل فرقوں سے، گمراہ فرقوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس کے لیے میں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا صبح و شام اہتمام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم بتائیں۔ میں نے ایک مجمع میں پوچھ دیا، میرے نبی کپڑا اتارتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ کوئی بتا دے۔ میرے نبی کپڑا ہم لوگ روزانہ کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا اتارتے ہیں نا، میرے نبی کپڑا اتارتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ چھوٹی سی دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بتا دیں، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ چھوٹی سی دعا آج تک ہم نے نہیں پڑھا۔ جمعہ کو میرے نبی مسجد آتے تھے، کیا دعا پڑھتے تھے؟ معلوم ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندے تھوڑا سا وقت اللہ کے نبی کی دعاؤں کے اندر گزارو، اپنی زندگی کو سنتوں کے اندر رنگو، اور جتنا نبی کی زندگی سے ہماری زندگی قریب ہوگی، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جتنا نبی کی زندگی سے ہماری زندگی دور ہوگی، چاہے ہم کتنی لمبی چوڑی تقریر کر لیں، چاہے کتنے بڑے علامہ خلامہ دلامہ شلامہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ نبی کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی زندگی ہے کہ نہیں؟ اس لیے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو کہتا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں فراڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے سنت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری، دنیا والوں کی اتباع مت کرو، میری اتباع کرو، میرا کیا طریقہ ہے اس کو اپناؤ، میری کیا سنت ہے اس پر چلو۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی کتنا بڑا ولی ہو جائے، کوئی کتنا بڑا اللہ کا دوست ہو جائے، آپ سب سے پہلے اس کے اندر کیا دیکھیں؟ سنت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انسان آیا، 10 سال خدمت کی، آخر میں واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ 10 سال خدمت کیا، دیکھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کہاں جا رہا ہوں؟ بوریا بسترا اٹھایا جانے لگا۔ کہہ رہے کیا بات ہے بھائی، کیوں جا رہے ہو؟ کہہ رہے کوئی کرامت نہیں دیکھا ہم نے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کبھی رسگلہ منگا کے کھلا دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ کرامت وغیرہ کا ظہور ہو، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا اچھا ہے؟ کہا یہ بتاؤ، تم نے 10 سال میرے پاس رہے 10 سال کے اندر میرا کوئی عمل اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا سب سے بڑی بزرگی اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ اگر اتباع سنت نہیں، کتنا بڑا جبہ پہن لیں، کتنا بڑا قبہ پہن لیں، کتنی بڑی ٹوپی لگا لیں، کتنا بڑا امامہ لگا لیں، سنت سے اگر زندگی خالی ہے تو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ بہت آسان سا نسخہ ہے مسلمان، سنت۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، میں تم کو 2 چیزیں دیے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنہ، اللہ کی کتاب اور میری سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور سے لوگ قرآن تو کہتے ہیں، لیکن سنت کو میں دیکھتا ہوں تو ایک دم خالی زندگی ہے۔ ارے بھائی دونوں کو میرے نبی نے فرمایا ہے نا، کتاب اللہ اور سنت بھی ہے، سنت کا پتہ ہی نہیں ہے، عجیب صورتحال ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کی سنت پر بھی تو عمل کرنا ہے، سنت کیا ہے تمہاری؟ سنت ہے ہی نہیں، اور نہ سیکھنے کی کوئی فکر ہے۔ ایک سنت روزانہ سیکھیں انشاءاللہ، 1 مہینے میں 30 سنت سیکھ لیں گے۔ ایک سنت روزانہ، ایک سنت کو ہم سیکھیں۔ آج ہم سنت سیکھیں کپڑا اتارنے کی، کپڑا اتاریں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ ابھی آپ کو بتایا گیا، انشاءاللہ عمل کریں گے۔
کل کیا سیکھیں گے؟ کپڑا پہننے کی. کپڑا جب پہنیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنتے تھے اور کیا دعا پڑھتے تھے، اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ. سیکھیں گے. ہم اگلے ہفتے آئیں گے تو پوچھیں گے سب سے پہلا کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ 7 دن. 7 دن ہوتے ہیں. کس نے کتنی سنتیں سیکھی ہیں وہ بتائے، فالتو کی بات نہیں. سنت کس نے کتنی سیکھی وہ بتائے. نبی کا کون سچا عاشق ہے، کتنی سنتیں سیکھی ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں کو سیکھ لو، بس یہ کہتا ہوں کہ صبح سے شام تک جو تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، وہ سنت کے مطابق کرنے لگو، اس کی سنتیں سیکھ لو. صبح اٹھتے ہو اس کی سنت پوچھ لو، اس کو عمل میں داخل کر لو. اس کے بعد کیا کرتے ہو سیکھ لو، عمل میں داخل کر لو. بیت الخلاء میں جاتے ہو سنت سیکھ لو، اپنے عمل میں داخل کر لو. کپڑا پہنتے ہو سنت سیکھ لو، اپنے عمل کے اندر داخل کر لو. بیٹھتے ہو سنت سیکھ لو، عمل میں داخل کر لو. نماز پڑھتے ہو سنت سیکھ لو، عمل میں داخل کر لو. کھانا کھاتے ہو سنت سیکھ لو، عمل میں داخل کر لو. ایک سنت، زیادہ نہیں، ایک سنت. بہت سی چیزیں آپ لوگ کرتے ہیں، 5 منٹ کا وقت ایک سنت کو سیکھنے کے لیے نکال لیں. انشاءاللہ 30 دن کے اندر آپ دیکھیں سنت کا اللہ نور دل کے اندر داخل کر دیں گے. سنت کا اور وہ نور ایسا ہوگا کہ پھر آپ کو نماز میں مزہ آنے لگے گا، قرآن پڑھیں گے تو مزہ آنے لگے گا. یہ سنت کا نور ہوگا. ایک اللہ والے تھے، بزرگ تھے، نابینا تھے، ان کو معلوم نہیں تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا کہ یہ قرآن ہے، کہ یہ حدیث ہے، کہ یہ کیا ہے. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے جو ہے کچھ روایتیں پڑھتے تھے، کچھ اس طرح کی باتیں پڑھتے تھے عربی کے اندر. تو وہ نابینا تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے یہ حدیث ہے، اور یہ جو پڑھا ہے یہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ تو نابینا ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ نے پڑھا بھی نہیں ہے، آپ نے تو پڑھا بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ نابینا تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر نور جو ہے ظاہر ہوتا ہے، نور ٹپکتا ہے. اللہ کے نبی کا جو کلام ہوتا ہے اس سے نور ٹپکتا ہے، نورانی کلام ہوتا ہے، اس میں مجھے نور نظر آتا ہے، میرا دل اس کو سن کر روشن ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہوتا ہے، اس میں ظلمت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور دل اس کو سننے کے بعد دل کے اوپر ایک گرد و غبار سا جم جاتا ہے. یہ ہے بصارت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے بصیرت. جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو عشق کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس مقام کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. یہ سنت پر عمل کی برکت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ شاعر مشرق کہا جاتا ہے. آج یونیورسٹی کے اندر ان کے کلام پر PhD ہوتی ہے. جو کلام کہہ کر چلے گئے ہیں، پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے عام انسان تھے وہ. پڑھیے ان کی آپ بیتی کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یوں ہی ایک دن بیٹھا تھا، بس ایک طاری ہوا، ایک ہال طاری ہوا میرے اوپر، اور مجھے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کتنا بڑا آدمی ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے دور ہے. اللہ کے نبی کی سنت سے تو دور ہے، بہت زیادہ دور ہے. اپنے زندگی کو اللہ کے نبی سے قریب کر لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھنا شروع کیا، سنتوں پر عمل کرنا شروع کیا، اور درود شریف کی کثرت کیا، درود شریف کی کثرت کیا ہے. اور پھر اس کے بعد جب 1 کروڑ مکمل ہوا ہے درود، 1 کروڑ، ایسے خزانے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں اتنے عمدہ کلام کہہ رہا ہوں. اب میں جب خود دیکھتا تھا اپنے کلام کو، میں کہتا تھا یہ میں نے لکھا ہے، تو نے یہ کلام لکھا. مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. سنت کا نور. سنت کا نور، میرے نبی کی سنت کا نور. اللہ دل کو روشن کر دیں گے. جو ظلمت اور تاریکی دلوں کے اندر ہے اللہ اس کو چھانٹ دیں گے. اس لیے جو وقت اسپیئر ٹائم میں بچ جائے، دکان پر بھی آپ رہیں، کام پر کرتے رہیں، زبان ہلانے میں تو کچھ جاتا نہیں، زبان ہلاتے رہا کر.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہا کریں۔ ابھی میں نے ایک درود شیئر کیا تھا، ایک درود میں نے ابھی بھیجا تھا، بہت سے حضرات نے ہم کو واٹس ایپ پر بھی لکھ کر کے بھیجا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ درود کثرت سے پڑھا کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ رب العزت نے اس درود کی پڑھنے کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔ جس کو چاہیے ہوگا واٹس ایپ کرے گا، انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا۔ بھائی سیکھیں گے انشاءاللہ کہ لا یعنی میں اپنے وقت کو گزارتے رہیں گے؟ ایک سنت کو روزانہ ہم کو سیکھنا ہے، اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ 1 مہینہ کر کے آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، اللہ سنتوں کے نور سے آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ خود انشاءاللہ اس کو محسوس کریں گے۔ ہم کیا، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہم کیا آپ کو بتائیں؟ عبد الرحمن، رحمان نہیں، رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جی دیکھیں، جو مسجد شرعی ہو، مطلب ایسی مسجد ہو جس کا امام بھی متعین ہو اور مقتدی بھی متعین ہو، اور وہ مسجد کے اندر کوئی خارجی حصہ نہ ہو۔ جیسے بہت سی مسجد ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اسپیئر جگہ ہوتی ہے پیچھے، وہ جگہ مسجد کی حدود کے خارج ہوتی ہے، مسجد کا جو حد ہوتی ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی مسجد ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی جگہیں ہیں جو مسجد کی حد سے باہر ہے، شرعی مسجد کے اندر وہ داخل نہیں، جیسے یہاں سے یہاں تک ہے مسجد، تو اس کے اندر اتنی مسجد میں داخل ہے اور یہ مسجد سے خارج ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ ان لوگوں کی جماعت چھوٹی ہوئی ہے تو خارج مسجد میں جماعت کر سکتے۔ اب ہر مسجد کا کیا مسئلہ ہے، وہ وہاں کی کمیٹی، وہاں کے ذمہ داران سے آپ کو معلوم کرنا پڑے گا۔ یہ کس کی بات ہے؟ مسجد شرعی کی بات ہے، جہاں کے امام اور وہ لوگ متعین ہوں اور وہاں پر کوئی خارجی جگہ نہ ہو۔ اگر خارجی جگہ ہے، جیسے بڑی مسجد میں آپ چلے جائیے، وہاں پر پیچھے کی جگہوں کے اندر ہم نے معلوم کیا ہے، یا اس طرف کے جو کمرے ہیں اس کے اندر مسجد شرعی کی نیت نہیں، مسجد شرعی کی نیت نہیں، کا مطلب وہ مسجد سے خارج کا حصہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کمرہ بنا ہوا ہے جو کمرہ مسجد کے حدود سے باہر ہے، اس کے اندر کر سکتے ہیں؟ جی باہر ملک کی بات نہیں کر رہے، باہر ملک کے اندر تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ مسئلہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم آپ کو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں نا، مسئلہ جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ خارجی مسجد کا کوئی حصہ تو وہاں کر سکتے ہیں۔ اب جہاں پر وہ کر رہے ہیں وہ کہاں پر کر رہے ہیں؟ خارجی کے اندر کر رہے تو جائز ہے، خارج میں نہیں کر رہے ہیں، مسجد شرعی میں، تو وہاں 2 بار جماعت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ بھئی آپ حدیث سے دلیل لیں نا، آپ یہ نہ کہیں باہر یہ کر رہے ہیں تو فلاں یہ کر رہے ہیں ڈھیکا، بھئی ہم کو فلاں ڈھیکا سے نہیں لینا، ہم کو قرآن حدیث سے لینا۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے وقت سے پہلے گئے، کسی قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے درمیان کچھ معاملات تھے، اس کو حل کرانے کے لیے تشریف لے گئے، اور حل کرانے میں تاخیر ہو گئی۔ جب آپ تشریف لے آئے تو مسجد میں جماعت ہو چکی۔ اللہ کے نبی مسجد میں آ کر کے جماعت نہیں کیے، گھر تشریف لے گئے، گھر کی عورتوں کو جمع کیا ہے، بچوں کو جمع کیا ہے اور جماعت سے نماز پڑھائی۔ میرے نبی کا یہ عمل ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ ہاں کیا کہیں؟ آگے ایک حدیث کی بھی جو ہے مسجد نبوی میں آپ آئے نماز پڑھنے لگے تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کہ کوئی ہے سکتا کرنے والا جو اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو وہ نماز فرض نہیں تھی نا، اور جماعت ہو چکی تھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ جو آ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ جماعت ہو چکی تھی، اس کی نماز پڑھ رہے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ جماعت ہو چکی ہے، اس کے بعد آ کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
نماز کی جماعت ہوتی ہے تو فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے، سنت کا کسی کو جماعت کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں نا، اگر قضا نماز پڑھ رہے ہو، جیسے فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، اس کی نماز کی جماعت کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نماز جو ابھی ہوئی ہے، اس نماز کی جماعت نہیں کر سکتے ہیں نا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور جو میں نے دلیل دی ہے وہ کرسٹل کلیئر ہے، جو نماز وقت کی ہوئی تھی اللہ کے نبی اسی کے بعد تشریف لائیں اور نماز ہو چکی تھی، آپ نے وہ نماز دوبارہ نہیں مسجد میں پڑھی، آپ گھر کے اندر تشریف لائیں۔ اچھا، پھر دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمل اور قول متضاد ہو تو عمل کو ترجیح ہوتی ہے، عمل زیادہ مضبوط ہوتا ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تب حدیث آپ کو سنا دیا پھر بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے، اب اس کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔